السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آور چینل. نظم نمبر 10 رباعیات. اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت کی نظم دیکھ رہے ہیں ہم رباعیات. نظم نمبر 10 رباعیات دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہلی بات دی گئی ہے. جماعت نحوم میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ 4 مصرعوں اور ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں. رباعی میں شاعر جو کچھ کہنا چاہتا ہے اس کا خیال پہلے مصرعے سے ترقی کرتا جاتا ہے اور چوتھے مصرعے میں اپنے عروج پر پہنچتا ہے. اس بحر کے 24 اوزان رباعی کے لیے مخصوص ہیں. اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا. فارسی ادب میں رباعی کہنے کا رواج قدیم زمانے سے ہے. فارسی میں عمر خیام کی رباعیاں بے حد مقبول ہیں. اردو کے ابتدائی زمانے میں کئی بعض دکنی شعراء جیسے قلی قطب شاہ ملا وجیح نے رباعیاں کہی ہیں. اس کے بعد شمالی ہند میں رباعی لکھنے کا رواج شروع ہوا. دیکھیے آج ہم جو رباعیات دیکھنے جا رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ رباعیات کیسی ہوتی ہے. رباعی 4 مصرعوں پر مشتمل ایک خاص وزن اور بحر میں ادا کیے گئے شاعرانہ خیال کو رباعی کہتے ہیں. رباعی میں شاعر جو بھی کچھ کہنا چاہتا ہے وہ پہلے مصرعے سے ترقی کرتا جاتا ہے. مطلب پہلے مصرعے سے اس کا جو بھی وہ کہنا چاہتا ہے اس کا معنی ہم کو سمجھتے جب ہم آخری مصرعے پر پہنچتے ہیں تو ہمیں وہ پورا مکمل ملتا ہے. یعنی ہمیں اس کے پورے معنی سمجھ آتے ہیں. اس بحر کے 24 اوزان اس کے لیے مخصوص ہیں. اوزان رباعی کے لیے مخصوص ہیں. اردو میں رباعی کا آغاز فارسی شاعری کے زیر اثر ہوا. فارسی ادب میں رباعی کہنے کا رواج کیا ہے؟ قدیم زمانے سے ہی ہے. اور یہاں پر جیسا کہ اور نام دیے گئے ہیں قلی قطب شاہ اور ملا وجیح نے رباعیاں کہی ہیں. اس کے بعد شمالی ہند میں رباعی لکھنے کا رواج شروع ہوا. رباعی کے لیے کوئی مخصوص موضوع نہیں ہے. عام طور پر اس میں فلسفیانہ، اخلاقی اور نصیحت آموز مضامین بھی بیان کیے جاتے ہیں. حمد اور عشقیہ موضوعات پر بھی رباعیات کہی گئی ہیں. تو دیکھیے یہاں پر جو ذیل میں مہاراجہ کرشن پرساد شاد کی رباعی میں زندگی کو غفلت میں گزارتے ہوئے اور فکر آخرت اور خدا کے آگے جوابدہی کے احساس کو پیش کیا گیا ہے. نمبر 2 ہے جس میں یاسر گانا چنگیزی کی رباعی جس میں انہوں نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں انفرادیت کو قائم رکھنے کی بات کہی ہے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان رکاوٹ اور مصیبتوں کے باوجود راہ حق پر قائم رہے. شاد عارفی کی رباعی بھی حرکت و عمل کو اہمیت کو اجاگر کرتی ہے اور کہ انسان عیش و عشرت میں پڑھ کر اپنی منزل سے غافل نہ ہو. جمیل مظہری کی رباعی میں بھی شاعر نے اپنے دوستوں سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ صبح و شام صبح کی تلاش کا جذبہ یعنی بہتر مستقبل کی تمنا کو اس کے دل میں زندہ رکھنے میں مدد کریں. اور یہاں پر جو ہم 4 رباعیات دیکھنے جا رہے ہیں جس میں سب سے پہلی رباعی کس کی ہے؟ مہاراجہ کرشن پرساد شاد کی رباعی ہے. آئیں دیکھتے ہیں کرشن پرساد شاد کی جو پہلی رباعی ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں ہم. یہاں پر ان کا جان پہچان دی گئی ہے. مہاراجہ کرشن پرساد شاد 28 فروری سن 1864 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے. زمانے کے مطابق انہوں نے عربی، فارسی، فلسفہ اور منطق کی تعلیم حاصل کی. وہ ریاست حیدرآباد میں 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے. سرکار برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے نوازا تھا. شاد ان کا تخلص تھا. انہوں نے تقریباً 60 کتابیں تصنیف کی. باغ شاد، بیاض شاد، رباعیات شاد اور جام جہاننما ان کی مشہور کتابیں ہیں. 9 مئی سن 1940 کو حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا. دیکھیے آج ہم کرشن پرساد کی رباعی دیکھنے جا رہے ہیں جس میں یہاں پر انہوں نے ریاست حیدرآباد میں وہ 2 بار وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے. اسی کے ساتھ سرکار برطانیہ نے انہیں سر کے خطاب سے بھی نوازا ہے. اور یہاں پر انہوں نے جو تقریباً 60 کتابیں تصنیف کی ہیں جس میں سے باغ شاد، بیاض شاد اور رباعیات شاد اور جام جہاننما ان کی مشہور کتابیں ہیں. آئیں دیکھتے ہیں ان کی رباعی. غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا. کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبیٰ کا نہ کچھ ہائے سر انجام کیا. دیکھیے پہلے شعر میں شاعر یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اپنی زندگی کو غفلت میں گنوا کر افسوس کر رہا ہے. اپنی زندگی کو غفلت میں گنوا کر صبح سے شام ہونا مراد زندگی تمام ہونا ہے. صبح سے شام ہو چکی ہے، زندگی
تمام ہو رہی ہے، یعنی زندگی ختم ہو رہی ہے اور ہم نے اپنی زندگی کو بس ایسے ہی گنوا دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی بس ایسے ہی غفلت میں گنوا دی ہے۔ افسوس کہ میں نے یہاں آ کر سے مراد میں نے اس دنیا میں آ کر کوئی اچھا کام نہیں کیا، بس ایسے ہی اپنی ساری زندگی غفلت میں گنوا دی، عبادت نہیں ہوئی اور نہ جانے میں کنہیں کاموں میں مشغول رہا اور اپنی ایسی زندگی کو صبح سے شام کیا۔ کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا، شاید یہاں پر ان کا تخلص ہے۔ کس طرح خدا کو منہ دکھاؤں گا شاید، یعنی یہاں پر شاعر خدا کے سامنے جواب دہی ہونے اور خدا کو منہ دکھانے سے مراد خدا کے سامنے پیش ہونے اور خدا کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے اور اپنی زندگی کو کہاں گنوایا، کدھر ہم نے اپنی زندگی کو اور کن کاموں میں اپنی زندگی صرف کی، اس بات کا جواب دینے کے فکر میں اور آخرت کے فکر میں وہ یہاں پر اس ربائی میں کہنا چاہ رہے ہیں۔ عقبہ سے مراد ہے آخرت، عقبہ سے مراد ہے آخرت۔ عقبہ کا نہ کچھ ہے سر انجام کے، یعنی آخرت کا یہاں پر میں نے کوئی بھی خیال نہیں کیا اور میں نے اپنی زندگی یوں ہی گنوا دی، غفلت میں گنوا کے صبح کو شام کیا، افسوس یہاں آ کے نہ کچھ کام کیا۔ کس طرح میں خدا کو منہ دکھاؤں گا شاد، عقبہ کا نہ کچھ ہے سر انجام کے، یعنی یہاں پر اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دینے اور زندگی کو یوں ہی اسی طرح گنوانے کے بارے میں یہاں جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ زندگی کو غفلت میں گزار دینے پر فکر آخرت اور خدا کے آگے جواب دہی کے احساس کو یہاں پر شاعر نے پیش کیا ہے۔ تو آج ہم نے یہاں پر ربائی نمبر 1 دیکھی، مہاراجا کشن پرساد اشاد کی ربائی دیکھی۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اگلے رباعیات کو دیکھیں گے اور ان کے سوال جواب بھی دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔